جو بات اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں وہ سندھ حکومت جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، جس طرح سے سیاسی ہراسگی کر رہی ہے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان کے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں حلیم عادل شیخ، جس طرح کا رویہ اپنایا ہے حکومت نے، سندھ حکومت نے، وہ ہمیں 70 کی دہائی کی طرف لے جاتا ہے، جس میں کہ سندھ پولیس کو ایف ایس ایف کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹائیگر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی سندھ ہیں، اور اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ جب سے اپوزیشن لیڈر وہ بنے ہیں اور جس طرح سے وہ بے باک نڈر طریقے سے، صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں عمران خان کا سپاہی بن کر، اور جس طرح سے وہ سندھ حکومت کی نااہلیوں کی، کرپشن کی اور غنڈہ گردی کی نشاندہی کر رہے تھے، اس کی بنیاد پر ان کے پہلے فارم ہاؤس کو گرایا گیا، سٹے آرڈر کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اس سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اور انہوں نے ان کو اوپر حملہ کر کے، وہ بھی مرتضی بھٹو سٹائل حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ان کو سی آئی اے سینٹر میں جب رکھا گیا، وہاں پہ سانپ پھینکا گیا، اور اسی طرح تشدد بھی کیا۔ اب ایک ایسی حکومت جو کہ نااہل بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، وہ جو اقدامات کر رہی ہے سندھ میں، جس طرح سے پولیس کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اور ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ سندھ میں جو پولیس کی بھرتی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر انہوں نے کی ہیں، چونکہ ان کی پوری جو کرمنل ایک نیٹ ورک ہے، اس کو سیاست کا لبادہ اوڑھ کر اور کاروبار اور پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تھر پارکر الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہراساں کیا گیا پی ٹی آئی کے ورکروں کو، اور ایک جمہوری ایکٹیویٹی الیکشنز، اس میں انہوں نے اپنی حکومتی مشینری کو غیر قانونی طور پہ استعمال کیا۔ اسی طرح جو حلیم عادل شیخ ہیں، جو کہ گاہے بگاہے سندھ اسمبلی میں سندھ حکومت کی کرپشنز کی داستانیں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ غریبوں کی پینشن فنڈز، جو کہ وہاں کے چیف منسٹر کے آبائی علاقے دادو میں ایک ہی خاندان کے لوگ 80 لوگوں کے اکاؤنٹس میں پائے گئے۔ اسی طرح انہوں نے جو پورا ایک کرپشن کا اور ایک اکرا پروری کا، ایک دھونس کا ایک کلچر سندھ میں بنایا ہوا ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے کئی دہائیوں میں حکومت ہونے کے باوجود سندھ کی جو حالت اظہار ہے وہ ایک عبرت کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے۔ اسپتالوں کی حالت دیکھیں، پینے کے پانی کے انتظامات دیکھیں، لا اینڈ آرڈر دیکھیں، سب سے بڑی چیز جان و مال محفوظ نہیں ہے، بیکاز ایک غنڈہ گردی ہے جس میں کہ جو عوامی نمائندے ہیں حلیم عادل شیخ جیسے، ان کو بھی سپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ حلیم عادل شیخ جو کہ ایک پہلے بھی ممبر اسمبلی رہ چکے ہیں، اس وقت ان کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا،
لیکن جب سے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں اور جس طرح سے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں سندھ حکومت کی کرپشن کو، تو ان پہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک بدترین اگزامپل ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرے دور میں کوئی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا۔ یہ تو آپ کے اپنے صوبے میں آپ نے پولیٹیکل پرزنر بنایا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، سٹے آرڈرز کو آپ کو پرواہ نہیں۔ حکومت سندھ ایک خاص مخصوص طبقے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ سندھ کے عوام بالخصوص جو دیہی علاقے ہیں وہ آج بھی ایک قسم کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو نہ تو جمہوریت کے ثمرات ملے ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کے، جس میں کہ روٹی کپڑا مکان کا دعویٰ کیا گیا تھا، نہ اس کے کوئی ثمرات نظر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کو اس لیے بھی انہوں نے وکٹمائز کیا، اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ایک نڈر آدمی ہے، عمران خان کا سپاہی ہے، وہ ڈر ہی نہیں سکتا۔ سینٹ انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی بھی ایک بھونڈی کوشش ہے، کیونکہ سینٹ انتخابات آ رہے ہیں۔ ایک طرح وہ پیسوں کی سیاست جو کہ جس کی بات گزشت ہمیں سنائی دے رہی ہے، جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اپنی جیت کے وہ دعوے کر رہے ہیں۔ ان کے وکیل سپریم کورٹ میں سیکرٹ بیلٹ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے دستخط شدہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو انہوں نے آج یہ کہہ کر کہ ووٹ سیکرٹ ہونا چاہیے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کے سائن کیے ہوئے اس معاہدے چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ یہ سارے باتیں اس بات کا نشاندہی کرتی ہیں جس کا کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، سیاست شروع ہی اسی سے کی اور آج تک اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک اس ملک میں پیسے کی سیاست چلے گی، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں گے، بیچے جائیں گے، ووٹ خریدے جائیں گے، بیچے جائیں گے، نہ ہماری جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، نہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، اور نہ ہماری پوری سوسائٹی کی جو اخلاقیات ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک ایسا ماحول، ایک ایسا کلچر جس میں کہ پیسہ اور دھونس، غنڈہ گردی، دہشت کے ذریعے سے سیاست ہو، وہ جمہوریت نہیں کہلا سکتی۔ ہماری حکومت پوری طرح اس پہ مضبوط کھڑی ہے، اپنے اس اخلاقی بنیاد پہ کہ اگر ہم نے جمہوریت کے اصل ثمرات دیکھنے ہیں تو ہمیں چیزوں کو شفاف بنانا ہوگا، ہمیں چیزوں کو کھلا کرنا ہوگا، کیونکہ اسی سے وہ لوگ جو کہ پیسے کی زور پہ آتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آتے ہیں، وہ ڈسکریج ہوں گے، وہ نہیں آ سکیں گے، اور عام لوگ جو کہ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے، اور خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن جس میں کہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف وہ واحد حکومت ہے جس نے کہ 2018 کے الیکشنز میں جن ایم پی ایز نے ووٹ بیچے تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ کوئی اور جماعت اس کا ثبوت نہیں دے سکتی ہے کہ انہوں نے عملی طور پہ، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم نے عمل بھی اس پہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ ہماری جو حکومت تھی وہ بڑے کم ووٹوں پہ تھی خیبر پختونخوا میں 2013 سے 18 تک، لیکن وہ اخلاقی جواز، وہ اخلاقی بنیاد جس پہ کہ ہم کھڑے ہیں، اس کو ہماری ہی پارٹی، عمران خان ہی اس ملک کے سیاسی کلچر کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے عملی اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہی، اور افسوس کی بات کیا ہے کہ انہی لوگوں کو وکیل بنایا جا رہا ہے
جن کا ایک امیج ہے، لیکن وہ امیج تار تار ہو جاتا ہے جب آپ ایک ایسی پوزیشن یا ایک ایسے اصول پہ یا ایک ایسی منطق پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ جس کا کہ نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی اس کا ایسی منطق بنتی ہے جس سے کہ وہ اپنے آرگومنٹس میں کوئی وزن لا سکیں۔ شفافیت کے خلاف کون ہوگا؟ اس وقت شفافیت اور تاریکی کے درمیان چوائس کرنی ہے۔ وہ لوگ جو کہ تاریک اندھیروں میں فیصلے کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ دن کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں، جس کی کہ لیڈرشپ سربراہی عمران خان کر رہے ہیں، اور یہ جو تاریک کوریڈورز ہیں جس میں کہ پیسہ، دھونس، سازش، اس قسم کی چیزوں پہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں پی ڈی ایم، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ ایسی سیاست کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم ایک بار پھر سندھ حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قانون جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے، قانون کا احترام، ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ان کو فوری طور پہ رہا کریں، اور جو بھی جس طرح سے ان کے ساتھ ایک غیر قانونی، جو کہ ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ، جو کہ ایک پبلک کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جس طرح کے ٹیررسٹ کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے، وہ بالکل کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آج اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائیں گے اور ہر پلیٹ فارم پہ اٹھائیں گے کہ جو ظلم، جو تشدد ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی قطعی نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس طرح شاید اپوزیشن جو ہے اپنے اپوزیشن لیڈر چھڑانا چاہتی ہے، اس بات کوئی بارگین تو نہیں اس کے اوپر چل رہی کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہے، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی اندر ہے، اور سابق اپوزیشن لیڈر جو ہے خورشید شاہ وہ بھی اندر ہے، کہیں یہ سودے بازی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں جی، ہم تو نہ سودا بازی کرنے والے ہیں، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہم تو سیاست میں وہ والا کلچر لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں کہ چیزیں سامنے ہوں، اصولوں کی بنیاد پہ ہوں، اور اگر کسی بھی ممبر پارلیمنٹ سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ اثاثے بنائے ہیں، یہ کیسے بنائے ہیں، جو کہ مجھ سے اور آپ سے سب انکم ٹیکس والے پوچھتے ہیں، تو کیوں یہ جمہوریت اور یہ سیاست کی آڑ میں چھپ کر بجائے جوابات دینے کے یہ پولیٹیکل اس کی بات کرتے ہیں؟ تو ہم تو کوئی بھی سودا بازی لے دے نہیں کریں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کہ اس پورے جمہوریت کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا ہے، اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور جس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں وہ اس سے ہمیں بالکل اتفاق نہیں ہے۔ اور یہ حلیم عادل شیخ یہ نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ ہم اس پہ کوئی ان پہ نیگوسیشن کریں گے۔ نمبر دو، بطور جمہوری پرسن آپ یہ بات بھی اپنے حلقہ میں اٹھائیں گے کہ جتنے لوگ اسیر ہیں ان کو پیرول پہ لایا جائے اور سینٹ میں ان سے ووٹ کاسٹ کروانے کا ان کا حق جو ہے ان کو دیا جائے؟ تھینک یو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز کا ذکر کیا، یہ وہ سیٹس تھیں جو کہ پہلے اپوزیشن پارٹیز کے پاس تھیں، ماں سوائے نوشہرہ کے۔ ان نتائج میں جس طرح سے بھی الیکشن ہوئے اپنے اپنے صوبوں میں، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو ایون جو
ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ان کے سامنے ان کی اس کے مطابق انسٹرکشنز کے مطابق وہ ایکٹ کرتی ہے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکا میں ہوا, کل میں وہاں پہ گیا بھی تھا, اس فیملی کے وہ نوجوان جو کہ اس کی نوجوان بیوہ, اس کی ماں, اس کے خاندان, بھائی کو جو دیکھا تو دل خون کے آنسو رویا, کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے, الیکشنز تو ہوتے رہتے ہیں, سیٹیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن انسانی جان واپس نہیں آتی ہے. اس قسم کا کلچر یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے بھی, چاہے وہ فیصل آباد ہو, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو, یہ بات الیکشنز یا نہ, یہ ایک غیر جمہوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے. یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو دھونس اور طاقت کے ذریعے, لالچ کے ذریعے وہ انتخابات کے نتائج کو متاثر کرے. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, ہماری ایک جدوجہد ہے, اور جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ہم نے اس کو منوان مانا. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو الیکشن آپ جیتیں وہ ٹھیک ہے اور جو نہ جیتیں وہ دھاندلی ہے. ہم نے تو نہیں کہا ڈسکا میں ہم ہار گئے, سندھ میں ہم ہار گئے, ہم نے تو نہیں کہا. ڈسکا میں ہار گئی جی ڈسکا میں ہار نہیں, ڈسکا میں ابھی تو نتائج ہی نہیں آئے تو کیسے ہار گئے. نہیں, میں نے ڈسکا نہیں, وزیر آباد کا کہہ رہا ہوں, وزیر آباد. تو ہم نے کیا کیا وہاں پہ, ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے جہاں سے ہم الیکشن, مثلا وزیر آباد میں ہم 30,000 ووٹ سے ہارے تھے, ادھر جو ہے تو ہم نے 3,000 ووٹ سے شکست کھائی ہے. تو مطلب ہے کہ ہمارا جو مارجن ہے وہ تو بہتر ہوا ہے. اسی طرح ڈسکا میں پہلے انہوں نے ڈبل تقریباً تعداد سے وہ جیتے تھے, اس وقت کے جو ابھی تک کے نتائج ہیں اس میں ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے. تو یہ تشدد پاکستان تحریک انصاف کر ہی نہیں سکتی ہے, وہ اس کے کلچر ہی میں نہیں ہے تشدد. جبکہ جو دوسری پارٹیز ہیں انہوں نے تو پالے ہوئے ہیں یہ لوگ, یہ انہی لوگوں کی سرپرستی میں اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں, اپنی سیاست بھی کرتے ہیں, الیکشن بھی لڑتے ہیں, الیکشن بھی لڑواتے ہیں. تو ہم تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی وائلنس ہو, بالکل یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے ایک عادل عباسی اینکر کے شو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب لوگ, یہ کوئی 20 جنوری کی بات ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب بندوق کی نوک پہ الیکشن ہوگا. انہوں نے ثابت کر دیا, یہ ہوا. ایسے کلچر کو ہم مسترد کرتے ہیں اور کسی بھی جمہوری ایکسرسائز میں ہم نہیں چاہتے. ہمارا خیبر پختونخوا کے صوبے میں پرامن الیکشن ہوئے, ہمارے ایون نوشہرہ میں الیکشن پرامن ہوئے. یہ پنجاب میں جو کلچر انہوں نے کریٹ کیے یہ دہائیوں کے اقتدار میں, وہ یہ کلچر ہے, اور وہ کلچر تبدیل ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. لیکن جو تبدیل کرنے والے ہیں, جو عمران خان کی لیڈرشپ میں اس وقت چل رہے ہیں, وہ انشاءاللہ پوری استقامت کے ساتھ اس کلچر کو تبدیل کریں گے. اور انشاءاللہ اسی لیے ہم نے یہی کہا, پرائم منسٹر عمران خان نے یہی کہا کہ اگر الیکشنز کو اگر آپ نے شفاف بنانا ہے سینٹ میں, تو وہ آج کل آپ کو نے دیکھا ہے کہ جو ہماری پوزیشن ہے, جنرل الیکشنز کو بھی غیر متنازع بنانا, یہ بھی ہمارا اولین ٹارگٹ ہے. اور اسی کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ کی ہم انٹروڈیوس کرانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ویریفائی بھی کر سکیں, پیپر ٹریل بھی اس کا ہوگا, اور کوئی الیکشن پہ انگلی نہ اٹھا سکے. تو اس سے بڑی جمہوریت کی کیا خدمت ہو سکتی ہے. لیکن اس کی بھی یہ مخالفت کریں گے بیکاز یہ شفاف سسٹم ان کو سوٹ نہیں کرتا. یہ ماہر ہیں الیکشنوں کو, الیکشنز آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پوری ایک سائنس ہے جس کو اس نے بنا دیا, اور ملکوں میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو ووٹ کرتا ہے. انہوں نے اس کو سائنس بنا دیا ہے, ایک آرٹ بنا دیا ہے کہ جی کس طرح سے آپ کس طرح سے کھیل سکتے ہیں الیکشن پروسیس سے. اسی وجہ سے ہماری پارلیمنٹ, شاید ہماری جمہوریت نہ جڑ پکڑ سکی ہے اور نہ وہ عوام کی وہ خدمت کر سکی ہے
جس کے لیے کہ ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے. اسیر اراکین کو ووٹ کے حوالے سے سینٹ میں جو ہونے جا رہے ہیں, دیکھیں اس کے رسپیکٹو بالکل ہم چاہتے ہیں رسپیکٹو جو بھی اسپیکرز ہیں, چیئرمین ہیں, جو بھی ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے, اور اس میں جو بھی قانونی ان کی وہ ہے تو چاہیں گے کہ سب ووٹ کریں. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک پارٹی ہے یا ایک گروپ ہے یا ایک پی ڈی ایم ہے یا پوری اپوزیشن ہے, ان کی اگر لوگ کم ہیں اور پھر بھی وہ جیتنے کی باتیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کس چیز کے زور پہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پیسے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں سب دیکھنی ہوں گی. جو اس وقت جو ماضی میں دیکھنے میں آیا کہ جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے وہی ضمنی انتخاب میں زیادہ تر سیٹوں پر الیکشن جیتی ہے. بالکل پارٹی جو ہے اب یہاں پہ N45 جیتی, دسکا کا الیکشن متنازع ہے, نوشہرہ کی سیٹ آپ ہار کے, باقی سیٹیں بھی آپ لوگ نہیں نکال سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کو مہنگائی جیسے ایشوز یا دیگر ایشوز ان کی وجہ سے بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑا؟ سیکنڈ, ڈسکا کی آپ نے بات کی, ڈسکا کے جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے, کیا وہاں پر ری پول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ہمارا ہے, جس طرح کہ ہم نے کہا ماضی میں ہوتا رہا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, اثر و رسوخ ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے وہ مینیج کرتے ہیں اپنے الیکشنز کو. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جدھر بھی ہم نے سیٹیں ہارے ہیں وہاں پہ ہماری حکومت ہے, لیکن سیٹیں ہاری نہیں ہیں اس لحاظ سے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو ریکور کیا ہے ہم نے مارجن, جو کہ پہلے ڈبل ہوتا تھا, وہ اب بہت ہی تھن رہ گیا ہے. تو عوام دیکھیں, آپ عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ ایک اچھا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک دورس فیصلہ کرتے ہیں. مہنگائی ہے, کم بھی ہوئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اس سے سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن ہم نے کوئی ایسی الیکشن کمیشن کو ہم نے انڈیپینڈنٹ بالکل کیا ہوا ہے جو اس کو ہونا بھی چاہیے, اور وہ ہے بھی. اور جو آپ نے بھی گزشتہ دنوں کی جو آپ نے پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی, ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جو کہ ماضی کی حکومتوں نے ان کو مفلوج کر دیا تھا. یہ ایک پروسیس ہے جس میں کہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب جوں اس قسم کے کام نہیں کریں گے, جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے وہ الیکشن ہارتی ہے, تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو شو کرتی ہے چیز کہ جی ہم نے غلط طریقے سے اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے ہم نے الیکشنز کو وہ نہیں کیا, اثر انداز نہیں ہوئے. شکریہ صاحب, یہ جو آپ نے کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ متنازع ہونے والا ہے, کیونکہ آپ نے بقول آپ کے انہوں نے کہا 20 جنوری کو شاید خاقان صاحب نے کہ بندوق کی نوک پہ ہوگا. کیا یہ پنجاب حکومت کی اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی نااہلی نہیں ہے کہ سریعام وہ فائرنگ کر کے بندے مار کے چلے گئے, بندہ بھی گرفتار نہیں ہو سکا؟ نہیں, بندہ تو گرفتار ہو گیا. دیکھیں بڑے دن کیا, ابھی 3 دن تو ہوئے ہیں. دیکھیں جی, حلیم آدر شیخ صاحب کے بطور حکومت سندھ کے, ان کے نام پہ کوئی وہاں پراپرٹی کوئی چیز نہیں ہے, وہ وہاں کیا لینے گئے ہیں چرانے کے لیے؟ کیا ان کا اپنا تھا یا کسی رشتہ دار یا عزیز کا تھا؟ ان کے نام پہ اور حکومت سندھ کے کوئی سٹے نہیں ہے, تو کیا یہ سچ ہے یا اس میں؟ دیکھیں غلط کام کوئی بھی کرے ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. ایک تشدد اور اس قسم کی چیزوں سے کام بگڑتا ہے, اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اصل چیز قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اور لاسٹ چیز جو ایکسپیکٹ کروں گا میں سندھ حکومت سے وہ یہ ہے کہ وہ قانون کی رسپیکٹ کرے. جی دیکھیں جہاں تک کہ ڈسکا کا تعلق ہے, دیکھیں یہ تو بڑی بدقسمتی ہوتی ہے, مرڈر نہیں ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ میں نے جس طرح ذکر کیا کہ کل میں وہاں پہ گیا بھی تھا فیملی کے پاس, اس قسم کے واقعات کو یہ تو نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو گئے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لیڈر جو کہ خاصا تجربہ رکھتے ہیں, مہارت رکھتے ہیں ان کاموں میں, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جاوید لطیف, یہ سارے جو لوگ وہاں پہ تھے, تو اس کی تو اب تحقیقات تو ہوگی نا کہ اس کے کیا محرکات کیا تھے اور اس میں کیا کون لوگ تھے جو کہ اس ایسے حالات کریٹ کیے جس سے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے.
اور جہاں تک کہ رسپانسبلٹی ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن کی بنتی ہے، لیکن جب جس علاقے میں الیکشن ہوتا ہے اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو انسٹرکشنز بھی دینی ہوتی ہیں، امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اپنے الیکشن کو، تو اس لیے اس پہ اب تحقیقات جو کہ کل شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ تو انتظامی فیصلے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ ممبرز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی وہ اپنا یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ یہ ریکویسٹ کر سکیں، اس پہ عمل درآمد ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ماضی میں بھی سندھ حکومت، یہ لوگ اصل میں ان کی ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ یہ اپنے پسند کے لوگ ایسے ایسے اداروں پہ بٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ادارے مفلوج ہوئے ہیں۔ کچھ بھی نہیں لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی نااہلیاں منظر عام پر لانے کے لیے حلیم عادل شیخ کو سزا دی جا رہی ہے۔ حلیم عادل شیخ کے فارم ہاؤس کو سٹے آرڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے منہدم کیا گیا۔ سندھ حکومت حلیم عادل شیخ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ہم سندھ حکومت سے کہیں گے کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ان کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک کسی طور پر قابل قبول نہیں۔